السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے رخمہ عرفان ملک۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ سب نے آج کا یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ جناب، مسکراہٹ ایسی جو دشمن کے دل دہلا دے، اعتماد ایسا جو پوری قوم کا مورال بلند کر دے، اور سب سے بڑھ کر الفاظ ایسے جو پوری قوم کے جذبات کو آواز دے دیں۔ آج کے اس ویلاگ میں بات کرنے جا رہی ہوں ایک ایسی شخصیت کی جو اس وقت نہ صرف پاک فوج کے ترجمان ہے بلکہ اس وقت پورے پاکستان کی آن بان اور شان ہے۔ میں بات کر رہی ہوں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی، جو کہ اس وقت DGISPR ہیں۔ جب بھارت نے شرارت کی، پاکستان میں میزائل داغے، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، تو جس آواز نے جواب دیا دشمن کو، وہ کوئی سیاستدان نہیں تھا، وہ کوئی بیوروکریٹ نہیں تھا، وہ کوئی صحافی یا اینکر نہیں تھا، بلکہ DGISPR میجر جنرل احمد شریف صاحب تھے۔ ان کی ایک ہی لائن جس نے ہماری پوری قوم کو سہارا دیا وہ یہ تھی کہ جب پاکستان جواب دے گا نا تو ہمیں بھارتی میڈیا کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ پوری دنیا کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان نے جواب دیا اور کیسے دیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جو پاکستان نے کر دکھایا، جو پاکستان کی افواج نے، جو پاکستان کی فضائیہ نے کر دکھایا۔ رافیل گرے، بھارت کا غرور چکنا چور ہو گیا، ڈرون سارے تباہ ہو گئے، اور پاکستان کی سرزمین پر آج بھی جشن منایا جا رہا ہے۔ اس دوران ایک چیز جو بہت سے پاکستانیوں کو بہت زیادہ بھائی وہ یہ تھی کہ DGISPR میجر جنرل احمد شریف صاحب کی مسکراہٹ جو بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور جب وہ مسکرا رہے تھے تو فضائیہ کے اور نیوی کے افسران بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور لوگوں نے لکھا کہ تصویریں بولتی ہیں، اور اس کے ساتھ اس پکچر کا موازنہ کیا گیا جو بھارت کی تصویر تھی جس میں ان کے تینوں افواج کے افسران جو تھے وہ موجود تھے۔ بہرحال یہ وہی مسکراہٹ ہے جو آج بھارتی میڈیا کے لیے چرچا کا وشے جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے، محبت کا باعث ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کے بارے میں بہت لوگ جاننا چاہ رہے تھے۔ اچھا، میری ان سے ایک ملاقات آج سے چند مہینوں پہلے ہوئی جب سردیوں کا آغاز ہوا، تو صحافیوں کے لیے ایک انٹریکٹیو سیشن رکھا گیا تھا لاہور میں ISPR میں، اور وہاں پر انہوں نے جو تھے مختلف صحافیوں کے سوالات ان کو ایڈریس کیا، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت نڈر مگر بہت ہی پر اعتماد افسر ہیں، شخصیت ہیں، اور پاک فوج کی ترجمانی بھرپور انداز میں کرتے نظر آئے۔ بہت سے صحافیوں میں آبویسلی یہ گھل مل بھی گئے، سب میں ہی آبویسلی، لیکن بہت سے اس وقت فوج کے لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ہم سب بھی نوٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ انٹریکشن کیا، کہ اس تصویر میں جو ان کی مسکراہٹ تھی شاید ایسا وہ مطلب پوری زندگی میں کبھی بھی نہ مسکرائے ہوں، جس اعتماد کے ساتھ ابھی جب بھارت کو جواب دیا گیا اور ایک پریس کانفرنس کی گئی باقی دونوں افواج کے افسران کے ساتھ، تو اس میں جو ان کی مسکراہٹ تھی وہ بہت زیادہ پر اعتماد تھی۔ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں ابتدائی تعلیم کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے والد کے بارے میں، اور ان کے سسر کے بارے میں بھی، اور آج کے اس ویلاگ میں آپ کو بہت سے دلچسپ حقائق جو ہیں وہ سننے کو ملیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری جو ہیں وہ 6 دسمبر 2022 کو DGISPR بنے، اور وہ اس عہدے پر فائز ہونے والے EME کور کے پہلے آفیسر تھے۔ اچھا، احمد شریف چودھری جو ہیں وہ 14 فروری 1973 کو پیدا ہوئے تھے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی سے فوجی تربیت انہوں نے حاصل کی، پھر کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ، جرمن سٹاف کالج اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے اعلیٰ فوجی تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ یہی نہیں، جرمن سٹاف کالج میں انہوں نے بین الاقوامی افسران میں نمایاں کارکردگی کا بھی مظاہرہ کیا۔ اپنے کریئر کا آغاز انہوں نے EME کورس سے کیا۔ ڈیفنس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آرگنائزیشن کے DG بھی رہ چکے ہیں۔ پھر 6 دسمبر 2022 کو میجر جنرل بابر افتخار کی جگہ یہ DGISPR بنے، اور مئی 2024 میں انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ جب آرمی چیف آئے تھے جنرل عاصم منیر، اس کے بعد ان کو جب DGISPR کے عہدے پر لایا گیا تو پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ پروپیگنڈا اس وقت کیا کہ کسی طریقے سے، پہلے تو انہوں نے آرمی چیف کے خلاف کیا، پھر DG کے خلاف کیا کہ یہ کسی بھی طریقے سے DG کے عہدے پر نہ آ سکے، لیکن جب قدرت آپ کا ساتھ دیتی ہے تو آٹومیٹیکلی پھر لوگوں کی سازشیں، پروپیگنڈاز کام نہیں آتے، اور پھر اللہ آپ کو ترقی دیتا ہے، تو اس وقت یہ DGISPR بنے۔ مئی 2025 ابھی حالیہ جو کشیدگی تھی، اس دوران
احمد شریف چودھری فرنٹ لائن پر رہے. ان کی پریس کانفرنسز نے دشمن کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا, ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس. بلکہ میں تو سوچ رہی تھی جس حساب سے ہمارے ڈی جی آ کر بار بار پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے یہ پوری رات پورا دن جاگتے رہتے ہوں گے اور وردی میں رہے ہوں گے, کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں تو ان کو تو آرام کرنے کا بھی موقع نہیں ملا ہوگا. یہ ڈفرینٹ چینلز پر بیپرز وغیرہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ ان پر تنقید کرتے تھے وہ بھی آج ان کے انداز کے جو ہیں وہ دیوانے ہوئے پڑے ہیں. قوم نے ان کی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے بھارت کو وارننگ دی تھی کہ اب بھارت ہمارا جواب خود دیکھے گا. بس وہی لمحہ جو تھا وہ ایک ہسٹورک مومنٹ جو تھا وہ بن گیا. اب آئیے ڈی جی آئی ایس پی آر کے والد کی طرف, جنہوں نے ایسا شیر دل بچہ بیٹا جو تھا وہ پیدا کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کے والد کا نام سلطان بشیر الدین محمود تھا. پاکستان کے مشہور نیوکلیئر سائنسدان ہیں اور ان کا کردار خوشاب ریاکٹر, کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ اور پروجیکٹ 706 میں کلیدی رہا. انہوں نے لاہور UET یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے انجینئرنگ کی, پھر یونیورسٹی آف مانچسٹر سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں انہوں نے ماسٹرز کیا. ایک تنظیم امت تعمیر نو قائم کی جس کا مقصد تھا اسلامی سائنسی ترقی. یہ اسی سوچ کی عکاس تھی کہ ایک ٹائم تھا جب مسلمان سائنسدان بہت مشہور تھے, انہوں نے بہت زیادہ کام کیا, بہت زیادہ ان کی سائنسی خدمات تھی, تو اسی کے پیش نظر اس تنظیم کا بھی آغاز کیا گیا. اسلامی سوچ اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا امت میں بیسیکلی انضمام اس کا مقصد تھا. پھر یہی ان کا خواب تھا اور شاید اسی وجہ سے وہ عالمی طاقتوں کو کھٹکنے لگے تھے. 1998 میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو سسر ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں. بریگیڈیئر طارق محمود ایک SSG کمانڈو تھے, بہت بہادر کمانڈو تھے, جنہوں نے 1989 کی پریڈ میں جام شہادت نوش کیا تھا. ہیلی کاپٹر سے انہوں نے جمپ کیا تھا, بٹ انفارچونیٹلی اس وقت ان کا پیراشوٹ نہیں کھلا تھا اور اپنی فیملی کے سامنے مطلب پیراشوٹ نہیں کھلا, وہ زمین پر گر گئے اور مطلب انہوں نے اپنی دوران ڈیوٹی اس طریقے سے جام شہادت نوش کیا تھا. تو ان کی بہادری کو بھی سلام, بہت ایک نڈر کمانڈو تھے اور کمانڈوز تو obviously ویسے ہی بہادر ہوتے ہیں. انہیں ستارہ جرت اور ستارہ امتیاز سے اس وقت نوازا گیا تھا. اور پھر ان کی بیٹی احمد شریف جیسے شیر دل انسان سے انہوں نے نکاح کیا. تو یہ تھے جناب احمد شریف چودھری صاحب, جن کی شخصیت ایک طرف سائنسی وراثت سے جڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف بہادری, جذبے اور پروفیشنلزم کے ساتھ بہت زیادہ انروٹڈ ہے, جڑی ہوئی ہے. سو یہ لوگ ہماری فوج کا چہرہ ہیں, یہی وہ افسران ہیں, یہی وہ سپاہی ہیں جو دشمن کو زبان سے بھی اور عمل سے بھی جواب کیسے دینا ہے, ان کی بولتی کیسے بند کروانی ہے, سب جانتے ہیں. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کا فیڈ بیک بہت زیادہ اہم ہے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.